سورۃ والقلم کی چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ ذوالجلال والاکرام ایک باغ والوں کا قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں فصل کی زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل بیان کیے تھے۔ آج اسی رہے ہوئے بیان کا تتمہ عرض کر اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنے جتھے پر اور اپنی جماعت پر ناز کرتے رہے، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متعالی کے متعلق طرح طرح کی باتیں اور طعنے کستے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال والو اپنے مال پر اور اولاد والو اپنے اولاد پر ناز و فخر کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ کام آنے والا نہ مال ہے اور کام آنے والی نہ اولاد ہے۔ مال کو اگر اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضیات کے مطابق خرچ نہ کیا تو یہ بھی وبال ہے، اور اگر اولاد کو اللہ کے راستے پہ نہ لگایا، اللہ کی پہچان نہ کروائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ کروائی، دین کا تعارف نہ کروایا تو یہ اولاد بھی وبال ہے۔ اور اس حقیقت کو قرآن کریم نے چند مقامات پہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک جگہ واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تم اس بات کو یاد رکھو اور اچھی طرح سے یاد رکھو کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا مال اور اپنے ہاتھوں کی پالی ہوئی اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ اللہ پاک نے تمہیں مالدار بنا کر اور اولاد والے بنا کر یہ آزمائش ڈالی کہ میرے دین کی طرف کتنی توجہ رہے گی، میرے قرآن کی طرف کتنی توجہ رہے گی، میرے ذات کی طرف کتنی توجہ رہے گی۔ آدمی، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال، حالانکہ اس کا کچھ نہیں، جتنا اس نے کھایا اور ہضم کر دیا، جتنا پہنا اور پرانا کر دیا، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بس یہی ہے اس کا۔ جو باقی مال ہے یہ تو وارثین کا ہے، تمہارے مرنے کے بعد تو اس کے حقدار کھڑے ہو جائیں گے،
تمہارے مرنے کے بعد اس مال کو، اس جائیداد کو تقسیم کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے اور دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ ولید بن مغیرہ عرب کا ایک بڑا سردار تھا، اور یہ مال کے اعتبار سے بھی بہت اونچی سطح کا آدمی تسلیم کیا جاتا تھا، اولاد کے اعتبار سے بھی اونچی سطح کا آدمی تھا۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے پاس قرآن مجید پہنچا، اس نے قرآن کریم کی آیات کو سنا تو اس نے کہا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب بھی ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، ہماری آیتیں بیان کی جاتی تھیں، تو قال اساطیر الاولین، یہ کہتا تھا یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ اور اس کی بہت زیادہ اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے خلاف ریشہ دوانیاں ہوا کرتی تھیں، شرارتیں ہوا کرتی تھیں، سازشیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اے مکہ والو اور اے پوری دنیا کے رہنے والے لوگوں، ہمارے پاس کائنات میں، زمین میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن واقعات کو ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت منہ پھیر لیتی ہے اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے تو ان کو آزمانا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر مفسرین، متقدمین اور متاخرین اس واقعہ کو اپنی کتب تفسیر کے اندر وضاحت سے تحریر فرماتے ہیں کہ یمن میں صنعاء ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک گاؤں فراوان ہے، اس گاؤں میں ایک بزرگ آدمی رہا کرتا تھا، بڑا صالح آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ اس کی جب کھیتی پک کر تیار ہو جاتی تھی، اس کا باغ تیار ہو جاتا تھا، تو مساکین اور فقراء کی بھیڑ لگ جاتی تھی، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کی بھیڑ ہو جاتی تھی، اور یہ نیک آدمی کسی کو بھی اپنے باغ کی کمائی سے محروم نہیں کرتا تھا، ہر ایک کو جھولی بھر بھر کر
ٹوکرے بھر بھر کر دیا کرتا تھا. یہ نہایت سخی آدمی تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کے باغ میں خوب خوب برکت فرماتے تھے. اس کے باغ کی حفاظت رہتی تھی. اس کی کھیتی پہ کوئی آسمانی آفت نہیں آتی تھی. اس میوے پر کوئی آسمانی بلا نہیں آتی تھی. یہ اپنے موقع پر غرباء اور فقراء کی معاونت کیا کرتا تھا. جب اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ آدمی دنیا سے اٹھ جاتا ہے، تو اس کے بیٹے ہیں. 3 سے 4 تک اس کے فرزند ہیں. اس کے فرزندوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے والد ہمارے باغ کی اکثر کمائی کا حصہ فقیروں کو دے دیتے تھے، محتاجوں کو دے دیتے تھے، اور ہمارے گھر میں باغ کا حصہ بہت کم آتا تھا. ہمارے گھر میں ہماری کھیتی کا بہت کم حصہ پہنچتا تھا، وہ تو راستے سے ہی فقراء لے جاتے تھے. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس سال یہ فیصلہ کر لیا جائے، یہ طے کر لیا جائے کہ سویرے سویرے اپنے باغ میں چلے جائیں، اپنی کھیتی میں چلے جائیں، پھل توڑ لیں، کھیتی کا فصل حاصل کر لیں، اور کسی مسکین کو اپنے باغ کی دیوار کے اندر آنے تک نہ دیا جائے، موقع ہی نہ دیا جائے کہ کوئی فقیر ہمارے باغ کے اندر آئے گا، کوئی مسکین ہمارے باغ کے اندر آئے گا اور پھل لے گا. ایسا موقع ہی نہ دیا جائے. یہ بات انہوں نے طے کی، مشورہ ہو گیا برادران کا. اعلی صبح ہی یہ نکلے اپنی کھیتی کی طرف، اپنے باغ کی طرف، اور راستے میں فانطلقوا وهم يتخافتون، یہ چل رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کان میں بات کر رہے ہیں. کوئی سن نہ لے، کوئی دوسرے کے کان میں آواز نہ چلی جائے، کانوں کان خبر نہ ہو. اور یہ مشورہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، خبردار آج ہمارے اس باغ میں کوئی مسکین داخل نہیں ہونے چاہیے، ہرگز کوئی مسکین داخل نہ ہو. ہمارے باغ کی دیوار کے اندر کوئی مسکین آنے نہ پائے. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین. سویرے سویرے یہ نکل گئے، یہ ارادہ باندھتے ہوئے کہ آج ہم اپنی فصل کو پوری کی پوری فصل حاصل کرنے پہ قادر ہو جائیں گے. ادھر یہ مشورہ ہو گیا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ادھر انہوں نے تدبیر کی، ادھر میرے اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے. ادھر میرے اللہ کی تدبیر طے شدہ تدبیر جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں. اور قرآن نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے. راتوں رات ان کے اس باغ پر، راتوں رات ان کی اس کھیتی پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ سوئے ہوئے ہیں
تو اللہ کی طرف سے کوئی پھرنے والی پھیرا کر کے چلی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئی اور اس آفت نے آ کر ان کے باغ کو ختم کر دیا، ان کی کھیتی تباہ ہو چکی ہے، اور ان کی کھیتی بالکل چٹیل میدان کی طرح ہے، اس میں کوئی فصل نہیں، اس میں کوئی گھاس نہیں، اس میں کوئی پتا تک نہیں۔ اب یہ رات کے اندھیرے میں نکلے، جب صبح اپنی کھیتی پہ پہنچے، فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب انہوں نے جا کے اپنی کھیتی کو دیکھا تو ان کو یقین نہیں ہوا کہ یہی ہماری کھیتی ہے، یہی ہماری زمین ہے۔ کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ اپنی کھیتی کا صحیح نہیں رہا، ہم غلط جگہ پہ آ چکے ہیں۔ جب کھیتی کے آس پاس کے چیزوں کو دیکھا، اس سے معلوم ہوا نہیں زمین تو یہی ہے، آس پاس کی علامات کو دیکھا، زمین تو یہی ہے۔ اچھا پھر کیا معاملہ ہو گیا؟ کھیتی ہماری کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ کھیتی تباہ کیوں ہو گئی ہے؟ یہ کھیتی برباد کیوں ہو گئی ہے؟ اس کے اوپر یہ آفت الہی کیوں آ گئی ہے؟ تو ان میں سے ایک کہتا ہے بل نحن محرومون، زمین یہی ہے، جائے وقوع پر ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن بل نحن محرومون، ہمارے ارادے غلط تھے، ہماری نیتوں میں بگاڑ تھا، ہمارے دلوں میں فساد تھا، ہم نے اللہ کی مخلوق کو محروم کیا، ہم نے اپنے والد مرحوم کے نقشہ قدم کو مٹانا چاہا، ہم نے اپنے اس بزرگ ترین والد مکرم کے نقش کو ختم کرنا چاہا، ان کی سخاوت پر پردہ ڈالنا چاہا۔ اللہ نے کہا تم میرے بندوں کو محروم کرنے کی سوچ رہے ہو، تم میرے فقیروں کو، میرے محتاج بندوں کو محروم کرنے کی سوچ رہے ہو۔ ان کو میں غنی بھی بنا سکتا تھا، ان کو میں مالدار بھی بنا سکتا تھا، تمہاری آزمائش کے لیے ان کو میں نے غربت دے دی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں تم کس کی طاقت سے اپنے زمین کے پورے فصل کو کھینچ کر لے جاؤ گے۔ بل نحن محرومون، لیکن نہیں، ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ ہماری نیتوں کے اندر فساد آ چکا ہے۔ ہم نے رات کو ہی فیصلہ کیا تھا کوئی غریب ہماری کھیتی میں گھسنے نہ پائے، اور اس کی پاداش میں ہماری کھیتی کو اللہ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اب نہ یہ فقیروں کی رہی، محتاجوں کی رہی، نہ یہ ہمارے کام کی رہی۔ بل نحن محرومون، قرآن کہہ رہا ہے قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے، ان برادران میں سے جو منجلا بھائی ہے، جو درمیان والا بھائی ہے، وہ کچھ شریف الطبع، وہ کچھ انصاف پسند اور خدا دوست، خدا رسیدہ آدمی تھا۔ اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، ارے میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ تم اللہ کی پاکی بھی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ یہ کھیتی اللہ نے ہمیں دی تھی، اور اس کھیتی میں فصل اللہ نے اللہ کی قدرت سے اگا تھا، اللہ کے حکم سے اگا تھا، اور اس کھیتی کو پکنے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا جو سسٹم بنایا ہوا سسٹم ہے کائنات کا، یہ سسٹم کار فرما تھا۔ سورج کی روشنی کار فرما تھی،
ستاروں کی چاند ستاروں کی روشنی کار فرما تھی، چاند کی چاندنی کار فرما تھی، شبنم کا برسنا کار فرما تھا، آسمان سے بارش کا آنا کار فرما تھا، اور ندی نالوں کے پانی کا آنا اس میں کار فرما تھا۔ ایک لقمہ جو انسان کے ہاتھ میں آتا ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق آتا ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اب ربادو ماہو خورشید فلک درکار اند تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری۔ ارے یہ بادل، یہ ہوائیں اور یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کائنات، یہ فلکیات اور ارضیات، یہ ہوائیں، یہ بہت ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکار اند، یہ سارے کے سارے قوم میں لگے ہوئے ہیں۔ تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری، تاکہ تو جب روٹی کا ٹکڑا، چاول کا لقمہ ہاتھ میں لے گا، سبزی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے گا، اور تیرے ہاتھ میں یہ نعمت آئے گی، پھل تیرے ہاتھ میں آئے گا، کیلا اور انار اور اسی طریقے سے انگور اور طرح طرح کے میٹھے اور بہترین سیب اور بہترین قسم کے آم اور بہترین قسم کے فروٹ جب تیرے پلیٹ پہ آئیں گے، تیرے سامنے آئیں گے، تو تاتو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری، جب تو روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے گا، نعمت تیرے ہاتھ میں آئے گی، تو پہلے سوچ لے گا کہ منعم حقیقی کا کتنا بڑا احسان ہے، اس قادر مطلق خدا کا کتنا بڑا احسان ہے، اس رب ذوالجلال والاکرام کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس نے ایک بہت بڑے سسٹم کو حرکت میں رکھ کر یہ چیزیں میری ہتھیلی پر لا کر رکھ دی ہیں۔ تاتو نانے بکفاری و غفلت نخوری۔ تو منجل بھائی نے کہا تھا، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، تم اللہ کا شکر کرو، تسبحون تشکرون، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ تو بقیہ کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہاں قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے پاک ہے ہمارا پروردگار، پاک ہے ہمارا رب، انا کنا ظالمین، ہم تو زیادتی کرنے والے ہیں، ہم تو اپنے کے ساتھ اپنے نفس پر بھی ظلم کرنے والے ہیں، اور ان فقراء اور مساکین پر بھی ظلم کرنے والے ہیں۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب یہ ایک دوسرے کے سامنے آئے اور ملامت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ تمہارے غلط مشورے سے یہ معاملہ ہوا، تمہارے غلط مشورے سے یہ معاملہ ہوا، تمہاری غلط صلاح دینے سے اللہ کا یہ عذاب آیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، اب یہ سارے کے سارے جھٹ کر اقرار کر رہے ہیں، اس جرم کا اقرار کر رہے ہیں، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا كنا طاغین، ہم تو سرکشی کرنے والوں میں تھے، ہم تو اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے والوں میں تھے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے حکم کو توڑنے والے تھے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، توبہ کر لی تو عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، جو بنا ہوا باغ تھا اس بنے ہوئے باغ سے بہتر فروٹ عطا فرما دے، بہتر اجناس عطا فرما دے، بہترین غلہ عطا فرما دے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها
انا الی ربنا راغبون، ہم تو اپنے پروردگار کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا کہ اس جملہ کے کہنے کے بعد توبہ مکمل ہوئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی اس کھیتی کو دوبارہ ہرا بھرا کر دیا، اس کھیتی کو دوبارہ ان کے سامنے زندہ کر دیا، اور پھر انہوں نے توبہ کر کے اپنی زمین کی وہ کمائی کا وہ حصہ جو ان کے والد فقراء اور مساکین میں دیا کرتے تھے، انہوں نے بھی فقراء اور مساکین کے اندر اپنی کھیتی کا ایک بڑا حصہ تقسیم کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ تمہاری جب نیتیں بگڑ جائیں گی، تمہارے جب ارادے غلط ہو جائیں گے، تمہارے جب دل بدل جائیں گے، جب تمہاری نگاہیں بدل جائیں گی، جب تمہارے خیالات بدل جائیں گے، تو کذالک العذاب، اللہ کا عذاب ایسے ہی آئے گا، اللہ کا عذاب ایسے ہی آئے گا۔ اور فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، یہ دنیا کے اندر گناہوں کی وجہ سے چھوٹا سا عذاب آیا، جان بچ گئی، مکان بچ گیا، بچے بچ گئے، خاندان بچ گیا، عزت بچ گئی، لیکن زد آئی زمین پر، عذاب آیا باغ پر، عذاب آیا اناج پر۔ یہ تو ہلکا عذاب ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، یقیناً آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، وہ اس سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے، کاش ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آنے والا عذاب خطرناک ترین عذاب ہے، آنے والا دور خطرناک ترین دور ہے، قبر کی زندگی تنگ اور تاریک ترین زندگی بن جائے گی، حشر کی ہولناکیوں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، اللہ کے سامنے چہرہ دکھانا مشکل ہو جائے گا، اللہ کے رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے سامنے کون سا منہ لے کر ہم کھڑے ہوں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب خطرناک ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لوگوں سمجھ لو اور جان لو۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد ہم امت مسلمہ کے کان کھول دیے ہیں کہ اپنے نیتوں کو صاف رکھ کر، اپنے ارادوں کو صاف رکھ کر، اپنی حلال اور طیب کمائی میں سے امت کے فقراء اور مساکین کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کلمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا